بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر جانور قربانی کے لیے ذبح کیا بھی جاتا ہے تو اس کی کتنی رگیں ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں اور کون سی رگوں کا کاٹنا لازمی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے آپ نے جانور کو خریدا اور آپ کی نیت تھی کہ اس جانور کو ہم نے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو لٹانا ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح آپ نے لٹانا ہے۔ اس کے بعد جو رگیں ہوتی ہیں جس کو کاٹنا لازمی ہوتا ہے، وہ رگیں 4 ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی رگ جو ہوتی ہے وہ کھانے والی، جس سے جانور جو ہے گھاس وغیرہ کھاتا ہے، یعنی خوراک کی ہوتی ہے۔ نمبر 2، پانی والی، جس سے وہ پانی پیتا ہے۔ نمبر 3 پر جو ہے وہ جس سے جو ہے خون جاری ہوتا ہے، خون والی رگ۔ اور نمبر 4 پر بھی خون والی رگ۔ یہ 2 خون والی رگیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ قربانی کا جو لغوی معنی ہے وہ خون بہانا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے، آپ اس کو ذبح کرنے سے پہلے تکبیر جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تکبیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ اس تکبیر کو مکمل طور پر آپ جو ہے اپنی زبان سے نکالیں گے تو آپ نے اس وقت جو ہے چھری چلا دینی ہے، اور اس میں سے جو 4 رگیں ہیں ان میں سے 3 جو ہے لازمی اس کو کاٹا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے 3 کو لازمی کاٹا جائے گا۔ اگر آپ سے 1 نہیں کاٹی جا سکتی، 3 آپ نے کاٹ لی، تو پھر اس وقت کے اندر بھی آپ کی قربانی کفایت کر جائے گی، آپ کی قربانی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے 3 میں سے 2 کو کاٹا اور 2 کو چھوڑ دیا، یا 1 کو کاٹا 3 کو چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر مردار ہو جائے گا گوشت، اس کو آپ نہیں کھا سکیں، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، قربانی بھی آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ مین پوائنٹ جو ہے وہ کھانے والی رگ ہے، کھانے والی رگ اور جو ہے خون والی رگ، اس کا کاٹنا ہر صورت کے اندر ضروری ہے، کیونکہ جس سے خوراک جاتی ہے اور سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، یہ چیزیں جب تک اس کو نہیں کاٹے گا تو اس کو تکلیف رہے گی۔ اسی لیے، کیونکہ اگر آپ کم جو ہے رگوں کو کاٹتے ہیں، آپ 2 کاٹتے ہیں، 2 نہیں کاٹتے، تو جو قلیل ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ القلیل کالمعدوم، تھوڑا جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے 4 رگوں کو، اگر آپ کے لیے عورت تو یہی ہے، یعنی قربانی کرنے والے کے لیے بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام کی تمام رگوں کو کاٹے۔ اگر نہیں کاٹ سکتا، اگر بھول جاتا ہے، تو پھر اس وقت کے اندر جو ہے کم از کم اس کا جو ہے 3 رگوں کو تو ضرور ہی کاٹے، 3 رگوں اس کے لیے لازمی ہے، وگرنہ اس شخص کی جس نے اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ مزدوری کما کر جس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو خریدا، اس نے اگر اس طرح نہ کیا، اس نے 1 رگ کاٹی 3 چھوڑ دیں، یا 2 کاٹی 2 چھوڑ دیں، تو اس وقت کے اندر اس کے پیسے اور رضا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی اس کی ہوگی نہیں، کیونکہ گوشت مردار ہو جائے گا۔ اور بات دوسری یاد رہے کہ اگر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے جو چھری جو سب سے تیز ہے آپ اس کا استعمال کریں، جو نارمل ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بیکار ہے، آپ اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔